لیسبوس کے جزیرے سے جو کہ سمندر سے بچائے جانے والے تارکین وطن کی ابتدائی منزل ہے، 4200 مسافروں کو لے کر 2 جہاز پریاس کی بندرگاہ پہنچے ہیں۔ یورپی اتحاد کی بارڈر کنٹرول ایجنسی فرنٹیکس کے مطابق صرف گزشتہ ہفتے 23,000 تارکین وطن یونان آئے ہیں، جو کہ اس سے پچھلے ہفتے کے مقابلے میں 50% زیادہ تعداد ہے۔ اگر ایک طرف یورپی اتحاد کے رکن ممالک تارکین وطن کے غیر معمولی سیل رواں کا سامنا کر رہے ہیں، تو دوسری جانب ابھی تک یورپ اس بارے میں کوئی مشترکہ اور متفقہ پالیسی بنانے میں ناکام رہا ہے۔ رکن ملک تارکین وطن کے معاملے پر مزید بات چیت کے لیے اگلے ہفتے پھر برسلز میں جمع ہو رہے ہیں۔ تارکین وطن کے معاملے پر یورپی اتحاد کی اعلیٰ ترین مذاکرات کار اسکار کیلر کے بقول جنگ اور خراب حالات سے جان بچا کر بھاگنے والوں کی مدد کرنا یورپ پر فرض ہے۔ تمام ملکوں نے اس یورپی اتحاد کی رکنیت کے لیے درخواست دی تھی جس کی بنیاد انسانی زندگی کی قدر و قیمت، ضرورت مندوں کی مدد کرنی اور یکجہتی کے اصولوں پر رکھی گئی ہے۔ اس لیے کوئی بھی ان لوگوں کی مدد کرنے سے نظریں نہیں چرا سکتا جو جنگ، تشدد اور مظالم سے جان بچا کر آ رہے ہیں۔ ہم یورپ کے لوگ یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ ہم آپ کی مدد نہیں کریں گے۔ یورپی ملکوں کی اکثریت کے برعکس جرمنی نے شام سے آنے والے پناہ گزینوں کو قبول کرنے کا واضح اعلان کیا ہے۔ ہنگری اور بعض دیگر ملکوں سے آنے والے تارکین وطن کو جرمنی میں حکام نے ملک کے مختلف حصوں میں بسانا بھی شروع کیا ہے اور اس مقصد کے لیے مستقل انتظام ہونے تک عارضی کیمپ قائم کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب خود ہنگری میں شمالی یورپ جانے کے خواہش مند ہزاروں تارکین وطن بدستور دارالحکومت بوڈاپیسٹ کے اس مرکزی ریلوے اسٹیشن کے باہر جمع ہیں جسے گزشتہ روز حکام نے بند کر دیا تھا۔ ہنگری کے مطابق وہ اپنے ہاں آنے والے تمام تارکین وطن کا اندراج کرے گا اور جو لوگ صرف بہتر معاشی مواقع کی تلاش میں آئے ہیں انہیں ملک بدر کر دیا جائے گا۔ آسٹریا نے ہنگری کے ساتھ ملنے والی سرحد پر بارڈر کنٹرول دوبارہ نافذ کر دیا ہے، جبکہ کئی دوسرے ملک بھی ایسے ہی اقدامات پر غور کر رہے ہیں۔ گو یورپ تک کے سفر میں جان کو درپیش خطرات روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود تارکین وطن کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے اور صرف جولائی میں 1,07,000 تارکین وطن یورپ پہنچے ہیں۔ کاشف قمر، BBC نیوز۔